ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. سورۃ الزمر، آیت نمبر 19. محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دینی تعلیم کی اہمیت و فضیلت. محترم ناظرین، علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے لیے ہی کافی ہے کہ علم ہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ محمد کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. کیا آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے تخلیق فرمائے. اللہ رب العالمین کا مقصد حیات انسانوں کو صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات ہماری عبادت کرے. اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں. اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین کو ہم پہچانیں گے نہیں. اور اللہ رب العالمین کی معرفت اگر حاصل نہ ہو تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا. جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین 229 نمبر کے آیت کے اندر فرماتا ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے وہ تمام چیزیں سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر ایک باب نقل کرتے ہیں، العلم قبل القول والعمل، کہ قول و عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذریعے سے ایک اہم مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب عقیدہ جیسا اہم مسئلہ علم کا متقاضی ہے تو دیگر عبادات بدرجہ اولا علم کے متقاضی ہیں. پوری زندگی اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دیں لیکن ہمارا وہ طریقہ جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلایا ہے، اگر وہ طریقہ اختیار نہ کریں، دوسرے طریقے پر چلتے ہوئے ہم عبادات کریں، دوسرے اعمال کو انجام دیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ،
جو لوگ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے، عقل رکھتے تو ایسی صورت میں آج جہنم کے اندر جہنمیوں کے ساتھی نہ بنتے، یعنی کہ اگر ہم علم حاصل کرتے، دینی تعلیم کی طرف ہم جاتے، دینی تعلیم حاصل کرتے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہوتی، اللہ رب العالمین کو ہم جان پاتے جو خالق کائنات ہے، جو معبود برحق ہے، اس کے سلسلے میں معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اور اس راستے میں جو بھی نکلتا ہے اللہ رب العالمین اس کے طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو لوگ اللہ کے راستے کی طرف نکلنا چاہتا ہے، نکلتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین خصوصی توجہ عنایت کرتا ہے اور اسے دین کے اندر فہم عطا کرتا ہے۔ خیر سے مراد کتاب اللہ و سنت رسول کا فہم ہے، اچھی اور بری چیز کے درمیان فرق پیدا کرنا ہے، حلال و حرام کے مابین تمیز کرنا ہے، یہ تمام چیزیں خیر کے اندر شامل ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ لوگ جن کے سینے میں قرآن ہے، جن کے سینے میں احادیث نبویہ ہے، جو لوگ دینی تعلیم کو حاصل کیے ہوئے ہیں اور حاصل کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اور جو لوگ ان تمام چیزوں سے عاری و خالی ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا وہ لوگ جو جانکار ہیں، جو اہل علم ہے اور جو بے علم ہے، دونوں برابر ہو سکتے؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے لا یستوی العامی والبصیر، آنکھ والے اور جس کے پاس بینائی ہے اور جو نابینا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اہل علم اور بے اہل علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو علم کے سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں، قرآن آیات ہیں، انشاءاللہ میں پھر کبھی آپ کے سامنے آؤں گا اور مزید روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دینی تعلیم سے جڑیے، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کیجیے اور عبادات کے طریقے کو معلوم کیجیے، اور یہ تمام چیزیں دینی تعلیم کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دینی تعلیم کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اچھے اعمال کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔